والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. انجیل کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا، پھر ہم نے اسے پست سے پستر حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان لوگوں کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے. پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ضرور ہے. صلی اللہ آواز بلند پر صلوات. اللہم صلی علی محمد حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. اور عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، زمین کو نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. کربلا کے منظر میں جناب عیسیٰ کے حوالے سے شاعر نے کیا لکھا کہ دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا
حسین کے جیسا ہے وقت انتقام شہنشاہ کرب و بلا ہے وقت انتقام شہنشاہ کرب و بلا ہر ایک دشمن آل نبی کو گی صدا وہ دیکھو مہدی آ رہا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا اور ایک استغاثہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی بات کرنا ہم سب کی طرف سے آج جو دور پورا شوق دور گزر رہا ہے اس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ہے کہ میرے خاندان میں سے جب میرا فرزند مہدی آئے گا تو وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس پر وہ ظلم و جور سے بھری ہو اور جو ان کے آنے کی دعا کرے گا وہ ان کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہوگا تو ہم سب مل کے ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائیں اور آگے دنیا کو امن و امان قائم کریں ان کے ساتھ بات کریں سارا جہاں کا منتظر ہے سارا جہاں کا آپ ہی جائیے مولا صدقہ زمانہ علیہ السلام لانتر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد سارے دل کے ایک دفعہ آسان کی طرف پروردگار عالم خالق کے کائنات کی العالمین رسول کی چاہت ہے معصومی سید حسن شاہ صاحب پر مقال اللہ مقام قبول محمد درجات کو فرما ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما قبر کی منازل آسان فرما پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما خالق کونین ہم سب کو جانے والے سے جو صبر دیتا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرما پانی جہان ہے سب نے دنیا سے چلے جانا ہے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام پہ محشر کے دن تیرا نبی فخر کر سکے ہمارا شمار فخر ہونے والے میں فرما خالق کونین العالمین مسلمانان عالم کو امت کے لیے کائنات کے لیے مثال بنا جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے درجات بلند فرما اللہم صلی اللہ محمد محمد واجل برکات محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم علیہ طیبین
خصوصاً العسکر اللہ رفیق اللہ موجود، ودود اللہ رفیق اللہ مشہور، حجت اللہ موجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ بالمسحرین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت وقول الزمان، صاحب الاسر والامر الزمان، اجل الزمان فرق الشدید، وقعہ بطیورین صالحین صلوات اللہ السلام اللہ علیہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک ضرور کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علیہ قولین مالک ارض و سما الہ العالمین اپنی کتاب دار مفید میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے جن انس کو خلق کیا مگر عبادت کے لیے. عبادت کی تعریف، عبادت کی تفصیل امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود پڑھ سکتا یہ خوبصورت انداز میں اس کی تفصیل اور اس کے بارے میں فرمایا. جب پوچھا گیا یا علی یہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، امام المتقین فرماتے ہیں عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں. پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو کسی خوف میں عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ غلامی کی عبادت ہے. دوسری قسم سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو لالچ میں کمے میں عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ تاجروں والی عبادت ہے. تیسری قسم فرمایا جو نہ خوف میں عبادت کرتے ہیں نہ لالچ میں عبادت کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اسے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتے ہیں. یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. ہم دنیا میں آتے ہیں بہت تھوڑے عرصے کے لیے، 30 40 50 20 60 70 80 سال کو بہت بڑا ٹینیور نہیں ہے، بہت شارٹ سا پیریڈ ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب زندگی گزر جاتی ہے، پھر خیال آتا ہے ہاں ہم بھی بچپن میں بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر اسی طرح ہم گزرتے گزرتے آج اس لیول پہ پہنچ گئے کہ اب کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. یہ ہماری کیفیت رہتی ہے. کیوں؟ ہم صرف اور صرف لائق عبادت سمجھ کے اس کی عبادت نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں یہاں ہمیں خوف ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں ہمیں لالچ ہوتی ہے. خوف کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے نہ کیا ہم سے پوچھا جائے گا. لالچ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کیا تو خداوند ہمیں اس کا بدلہ یہ دے گا. یہاں جو آزاد لوگوں کی عبادت ہے اس کے معیار کو واضح کرتے ہوئے علماء نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. وہ فرماتے جو آزاد لوگ ہوتے ہیں وہ مصلی پہ بیٹھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند عالم تو نے ہم جیسوں کو مصلی پہ بٹھایا، یہ تیرا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں. یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. یعنی کہیں بھی نہ لالچ ہے نہ ہی کہیں نہ کہیں خوف ہے، کہیں بھی بالکل نہیں. آزاد لوگوں. اسی لیے انسان اپنے ایک ایک لمحے کو کمال پہ شجر بھی لا سکتا ہے اگر صرف اور صرف آزاد لوگوں والی عبادت کرے. کیوں ہی اس ٹریک سے ہٹتا ہے پھر کسی نہ کسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ پیش کرتا جاؤں. اللہ نے انسان کو 2 قوتیں بچپن سے ساتھ رکھ کے عطا کی ہے. ایک پازیٹیو پاور، ایک نیگیٹو پاور. ایک مثبت قوت، ایک منفی قوت. ہوتا کیا ہے؟ جب بچہ انسان بچپن میں ہوتا ہے مثبت قوت کا اظہار کرتا ہے، یعنی ضمیر کی حکومت قائم ہوتی ہے، نفس کی حکومت قائم نہیں ہوتی. جو ہی بچپن سے باہر نکلتا ہے نفس غالب آ جاتا ہے، ضمیر مغلوب ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا دب جاتا ہے. پھر وہ کام انسان کرتا ہے جو نفس کرواتا ہے. بچپن میں وہ کام نہیں کرتا. مثلا بچپن میں کوئی بچہ بھی ہو، کسی کے گھر کا کیوں نہ ہو، اس کا معیار بڑے جو ہم ہیں ان سے بہت مختلف ہوگا. کیسے؟ وہ کہیں بھی چلا جائے، کسی بازار چلا جائے، کسی کے گھر چلا جائے، بچہ اپنی آنکھیں اٹھا کے کسی خاتون کو نہیں دیکھتا. ضمیر کی حکومت اس پہ قائم ہوتی ہے. کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے اس کو ہر عورت میں ماں نظر آتی ہے، بہن نظر آتی ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ یہی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی تو موقع ہوتا ہے ایسا کہ جب دنیا سے ہمارے کو چلے جاؤ میں بیٹھتے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ ہم سے کوئی کوتاہیاں ہیں تو ہم ان کو بہتر کر لیں.
کیوں یہ عارضی نظام ہے، ٹیمپریری نظام ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، انسان ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ سمجھدار لوگ بلکہ امیر المومنین امام المتقین کا ایک اور فرمان میں ذہن میں آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند پوچھا گیا گا علی عقل مند کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جو زندگی میں موت کی تیاری کرے۔ ہم تو یہاں سمجھتے ہیں جس نے کوئی اچھا گھر بنوا لیا وہ عقل مند ہے، جو اچھی سبزی لے آیا وہ عقل مند ہے، جو اچھا گوشت لے آیا وہ عقل مند ہے۔ نہیں، فرمایا عقل مند وہ ہے جو زندگی میں موت کی تیاری کرے۔ لوگ ڈرتے ہیں موت سے کہ موت کسی ایسی چیز کا نام ہے کہ آ گئی تو ہمیں ختم کر کے چلی جائے گی۔ نہیں بابا، موت ختم کرنے والی چیز کا نام نہیں۔ جس طرح انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی ایک زندگی ہے، وہاں سے باہر آتا ہے، یہ بھی زندگی ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، قبر کو ماں کے پیٹ سے مشابہت دی گئی ہے، یعنی پیرلل ہے، ایکول ٹو ہے ماں کا پیٹ اور قبر، یعنی وہ بھی ایک زندگی ہے۔ کرنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن سے جب پوچھا گیا قرآن موت کس کو آتی ہے؟ جسم کو، نفس کو، روح کو۔ قرآن کہتے ہیں نہ جسم کو موت آتی ہے نہ روح کو موت آتی ہے، موت آتی ہے نفس کو، پڑھو نفس ذائقۃ موت۔ بس اس لیے اللہ انسان کا نفس مارتا ہے، نہ جسم مارتا ہے نہ روح کو مارتا ہے، مارتا ہے نفس کو۔ عقل مند ہے وہ لوگ جو موت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی میں نفس مار دے، جن کا نفس زندگی میں مر جائے پھر ان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، پھر ان کو یہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے علی کے غلام ہے، ان کو کہلوانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ غیر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ محمد کے غلام ہے تو ان کا محمد کیسا ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر فکر کریں، غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑا ہونا ہے۔ انسان کے اندر میں نے پہلے کہا ایک ضمیر موجود ہے، وہ انسان کو بتاتا رہتا ہے یہ کام کر یہ نہ کر، روکتا ہے ٹوکتا ہے، آخر وقت تک ٹوکتا رہتا ہے، لیکن نفس غالب جب آتا ہے پھر ضمیر ڈر جاتا ہے۔ یہی میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا، خدا کی دی ہوئی مثبت قوت، مثبت صلاحیت کا استعمال ہم سب کو کرنا چاہتی ہے۔ جتنی سر سے خدا وقت عالم نے عطا کی، جتنا ہو سکے مثبت قوت۔ میں نے کہا 55 میں ہم نے مثبت قوت کا اظہار کیا جب ہم بچے تھے۔ اگر نہیں میری بات کی سمجھ آ رہی، اپنے گھر میں موجود چھوٹے بچوں کو دیکھ لیجیے گا، ان کے سامنے سالن کی پلیٹ چھلے میں بھر کے رکھیے نا، یہ ہے مثبت قوت کا اظہار۔ زبردستی ماں پکڑ پکڑ کے کھلاتی ہے۔ مثبت قوت یہ ہے کہ انسان کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہے۔ میرے خیال مشکل کی بات تھی۔ مثبت قوت یہ ہے کہ باپ 2 مرلے کے مکان میں رکھے، 10 مرلے کے مکان میں رکھے، 10 کنانوں کے مکان میں رکھے۔ مثبت قوت یہ شکر، یہ نہیں ہوتا بابا اس کا مکان بڑا ہے ہمارا مکان چھوٹا کیوں، نہیں، شکر یہ ہے مثبت قوت۔ یہ مثبت قوت چھن جاتی ہے جو ہم بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں، لڑکپن میں، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ مثبت قوت، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ منفی قوت ہے، یہ مثبت قوت نہیں۔ حکم ہی نہیں، کسی معاشرے میں اللہ کی مخلوق اکٹھے رہتی ہو اور ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو، حکم یہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرے۔ شجر بھائی ایسا معاشرہ کہاں تشکیل پائے گا؟ کیا ہم متمنی ہیں کہ ہم دنیا سے جائیں گے اور آگے جنت میں جائیں گے، اور جنت ایسی ہوئی جہاں اللہ کے رسول نے ہمیں بھی بھجوا دیا اور کسی ایسے کو بھجوا دیا جو ہمارا دنیا میں مخالف ہوا؟ ہم سرکار کو کیا کہیں گے؟ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اس کو جنت میں کیوں داخل کیا؟ بابا یہ معاملہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ مرضی ہے جس کو چاہے جہاں داخل کرے، وہ ان کے اوپر پورا کا پورا اللہ نے ان کو اختیار دیا، ان کو ان کی پامال کو اختیار دیا۔ حسنین کریمین نورین نگرین شریفین کو جنت کا سردار بنا کر اب سردار کی مرضی ہے جس کو لے کے آئے۔ ہمارا کام ہے سردار کی سرداری، سردار کے احکامات کو ایسے مانے جیسے اللہ نے سردار کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا۔ تو وقت سے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ سید بادشاہ کے آج قربانی میں ہم سب بیٹھے ہیں، آئیے جانے والے کی تو ہم انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں، مزید بھی کریں گے، لیکن ہم تھوڑا سا اپنے آپ پہ غور کریں۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، کبھی غور فرمایا ہم نے کہ لا کیا ہے؟ سب سے پہلے انکار،
الہ ہر معبود کا جو اللہ کے مقابلے میں ہے. لوگ ڈائریکٹ شجر بھی محمد رسول اللہ پہ پہنچ جاتے ہیں. خدا کی قسم اللہ نے کلمے میں بھی پہلے انکار رکھا ہے. جب تک لا الہ نہیں تب تک الا اللہ نہیں. اگر الا اللہ ہو گیا تب محمد رسول اللہ. یہ محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد الوالد. معبود کیا ہے؟ ہم لوگوں نے سمجھا شاید کہ ہندو پتھر کی بت بنا کے بیٹھے وہ معبود ہے. نہیں، ہر وہ چیز معبود ہے. پتھر کا بنایا ہوا بت صرف نہیں، پانی کا وہ بلبلا جو ہم نے دل میں بنا کے رکھا ہے وہ معبود ہے. یعنی جھوٹی فنا کی خواہش جس کے سہارے ہم زندہ ہیں. ہم صبح اٹھیں گے ہمیں یہ ملے گا، رات کو سوئیں گے ہمیں یہ ملے گا. یہ جھوٹی خواہشات جن کے ساتھ یہ معبود ہے ہمارے. تھوڑی سی ان میں کمی بیشی ہو جائے ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ہم ناراض ہوتے ہیں. یہ جھوٹے معبود ہیں. اس لیے تو ڈاکٹر صاحب مجھے شاید پورا شعر یاد نہ ہو. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرما گئے نا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کیا حاصل ہے، دل و جان مسلمان نہیں. اسی طرح کا شعر فرما گئے. بڑی خوبصورت بات ہے اور فالو فرما گئے. اس پہ ہمیں تھوڑا سا فکر کرنی ہے. ان معبودوں کو ہٹانا ہے جو اس راستے میں بیٹھے ہیں جس راستے کے ہمراہی ہیں. معبود یہ الہ. اب اور آسان کرو شجر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. اللہ جانتا ہے یہ غصہ یہ معبود جھوٹا ہے. غصہ جو ہم کر جاتے ہیں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ناسور بن چکا ہے. عدم برداشت ہو چکی ہے. ایک دمے میں ہمارا پارا کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. حالانکہ جب انسان مرا پڑا ہو اس کو غصہ کہاں چلا جاتا ہے. بلکہ ڈیڈ باڈی رکھی ہو پیچھے کھڑے ہو کے مولانا صاحب کے قریب جو بھی بندہ کھڑا ہو آپ کے اپنے گاؤں میں شاید آپ نے دیکھا ہو وہاں کھڑے ہو کے اعلان کروایا جاتا ہے بابا اسے معاف کر دو بھائی، آپ دنیا سے جا رہے اس کی کوئی غلطی ہے تو معاف کر دو. اگر اس کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو یہ معاف کرتا ہے. بھائی زندگی میں معافی مانگ لیتے بہتر نہیں تھا؟ اس کا مطلب کوتاہیاں غلطیاں ہو چکی ہے نا، اس کا بہترین علاج ہے یہ انسان کوشش کرے. یہ غصہ ایک ناسور ہے، یہ جھوٹا معبود ہے، اس کو زندگی سے نکالو. دوسرا تہمت بہت بڑا ناسور ہے، بہت بڑا معبود ہے جھوٹا. تہمت ایسے بٹھائے ہم نے کسی نے تہمت لگا دی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. یہ بہت بڑا جھوٹا معبود ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ہے. ایسے دل بھی میں ایسے نہ سمجھا سکوں. چھوٹا سا واقعہ میں نے کہا میں سامعین بندے کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں. سرکار کا دور ہے، ایک شخص ہے جو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. سرکار جہاں جاتے ہیں وہاں باتیں بھی ساتھ ساتھ ہے سرکار کے. اس کا ایک غلام ہے جو ہندو ہے. غلام تو کسی کو بھی بنایا جا سکتا تھا، کسی کو بھی خریدا جا سکتا تھا. وہ ہندو ہے. سرکار جا رہے ہیں ایک دن بازار کی طرف، ان کے ساتھ یہ بندہ بھی ہے. اچانک جو غلام ہے اس کا جو سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں نظروں سے غائب ہو گئے، آنکھوں سے غائب ہو گئے. پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اس میں نگاہ کی نظر نہیں آیا، پھر نگاہ کی پھر نظر نہیں آیا. تیسری دفعہ غصہ شروع ہو گیا، پھر تیسری دفعہ نگاہ کی نظر نہیں آئی. چوتھی دفعہ جب تھوڑی دیر پر نگاہ کی تو کیسے نکل آیا. اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا. جلال اور غصے میں کہتے شجر بہت بڑا جملہ سرکار ہم سب کو بھائی سمجھا کے گئے ہیں. بہت بڑے غصے میں یہ سرکار کے ساتھ رہنے والا کہتا ہے اور بد کردار عورت کے بیٹے اتنی دیر سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا تو کہاں چلا گیا. محمد کے لال نے، زمانے کے امام نے، اللہ کی حجت نے، سرکار نے اس کی طرف رخ انور موڑا. سرکار رخ انور موڑ کے کہتے ہیں افسوس ہے ارمان پر ہم اپنے چاہنے والوں کو ایسا تو نہیں سمجھتے. تو نے بیٹھے بٹھائے اس کے ماں کے کردار پہ الزام لگا دیا. سرکار کو ہندو ہے، سرکار فرماتے خبردار ہر مذہب میں طریقہ نکاح رائج ہے، تجھے کیا پتا اس کی ماں کردار والی تھی یا بد کردار تھی. سرکار نے فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے نہیں. بہت بڑا ناسور ہے. اور لکھا صاحبان کتاب نے بعد میں یہ امام کے ساتھ نظر بھی نہیں آیا. اس ناسور کو زندگی سے نکالنا ہے. غصے کے بعد یہ ناسور ہے، جھوٹا معبود ہے، تہمت لگانا، اس کو نکالنا ہے، لازمی نکالنا ہے. وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر قرآن کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد کہیں گے کاش 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 ہمیں واپس بلا دیا جاتا، واپس بھیج دیا جاتا، ایک موقع دے دیا جاتا، پر پھر ہمارے پاس وقت ختم. دوسرا معبود یہ ناسور، اس کو ختم کرو. غصہ تہمت. تیسرا
کوشش کرو اللہ نے جو تمہیں آنکھیں دی ہیں ان میں حیا پیدا کرو. بہت شکریہ مہربانی جنہوں نے سب کے مشکور ہو. حیا کیسے پیدا کرو؟ شکر گزار ہو تم لوگ. تمہیں قرآن نظر آتا ہے, اللہ کی کتاب نظر آتی ہے, اللہ کا کلام نظر آتا ہے, اللہ کی آیتیں نظر آتی ہیں. خوش نصیب ہو تم لوگ خاک شفا کربلا کی مٹی کو دیکھتے ہو. افسوس رحمان جو محمد کا روضہ بھی دیکھیں, قرآن کے لفظ بھی دیکھیں, پھر ان آنکھوں سے حرام بھی دیکھیں. یہ جھوٹے معبود ہیں. یہ معبودوں میں تیسرا جھوٹا معبود. اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو. بہت اچھا. اور میں یہ بھی کلیہ دے کے جا رہا ہوں, آپ سب کو یاد رکھیے گا. 40 دن صرف آنکھیں بچا کے رکھو. 40 دن بعد آپ جو دیکھو گے اور اللہ سے کہو گے وہ پورا ہو جائے گا. یہ چھوٹا سا کلیہ. میں شجر بھائی لندن بیٹھا ہوں ٹی وی پہ, کراس برسٹنگ چل رہی ہے, تو کسی نے میرے سے سوال کیا امام المتقین مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. گھبرا تو نہیں گئے؟ یہی ہے مل بیٹھ کے ہم سب کو اپنا اپنا احتساب کرنے کا بہترین موقع. آئیے ہم جہاں کھڑے ہیں تھوڑی سی ہمت کریں, ان ناسونوں کو ختم کریں جنہوں نے ہمیں اس لیول پہ پہنچا دیا کہ آج ہم ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں. ہمیں حکم نہیں. یہ چوتھا ناسون بھی شجر میں بتاتا جاؤں. بہت بڑا جھوٹا معبود ہے غیبت. بہت بڑا معبود, ایک جھوٹا معبود غیبت. کسی کا گلہ کرنا, بیٹھے بٹھا ہے اس کا گلہ, اس کی غیبت, اس کا گلہ, اس کی غیبت. یہ جھوٹا معبود ہے. اگر ایک اللہ پڑھنا ہے اس کو نکالنا ہوگا. ہماری زبان کو حکم نہیں ایز اے مسلم کہ ہم کسی کی غیبت کریں. یہ انتہائی خطرناک ترین عمل ہے. ہم کیا کرتے ہیں, میں اور بھائی بیٹھ گئے, ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا جی دیکھو جی فاخر شاہ جی کے پاس 2 گاڑیاں آ گئی, دیکھو جی فاخر شاہ جی کے پاس 4 مکان آ گئے. یہ غلط بات ہے بھائی. اگر انہوں نے محنت سے کمائے اللہ انہیں اور دے. بھائی ایز اے مسلم میری یہ ڈیوٹی ہے, اگر اس نے محنت کر کے کمایا اللہ اور دے, اور اگر اس نے کسی غلط طریقے سے کمایا مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. محمد کا بیٹا مہدی آ رہا ہے, پوچھ لے گا. یہ غیبت, یہ جھوٹا ناسور ہے, اس کو بھی زندگی سے ہمیں نکالنا ہے. انشاءاللہ بفضل خدا صرف اللہ کو ماننا, اللہ کے رسول کو ماننا, رسول کے پاک پیاروں کو ماننا ناکافی ہے جب تک ان کی نہ مانی جائے. اللہ کو ماننا ناکافی جب تک اللہ کی نہ مانی جائے. اللہ کے رسول کو ماننا ناکافی جب تک اللہ کے رسول کی نہ مانی جائے. اور ایک چھوٹی سی بات ہے, جب بھی آگے بس میں سمیٹتا ہوں, نماز کا بھی ٹائم ہے, طبیعت میں گھبرا تو نہیں کہیں, ذرا مل کے ضرور کا ہدیہ پیش کرو. چھوٹی سی بات سی مثال ہے, باتیں ہوئی شاید اس طریقے سے ہم پیغام آپ سب تک پہنچا سکیں. شادی بھائی ہیں, میں شادی کا نام لیتا ہوں, شجر بھائی کا نام لیتا ہوں, شاید اس کے ذریعے میں پیغام پہنچا سکوں. لو جی ان کے دونوں کے بچے ایک اسکول ہے یہاں قریب وہاں پڑھتے ہیں. شجر بھائی کا بچہ محنت کر کے پڑھ لکھ کے ہر کلاس میں ٹاپ کرنے لگا. شجر بھائی معاشرے کے آگے, دوستوں کے آگے سینہ چوڑا کر کے کہنے لگے جی دیکھو میرا بچہ کتنا کمال ہے. انہوں نے پوچھا تھا بچے کے کمال کے پیچھے میں کیا کمال چھپا ہے؟ کہنے لگے میرے بچے کے کمال کے پیچھے یہ کمال چھپا ہے, میرے بچے نے میری محنت کو ضائع نہیں کیا. بڑی مشکل سے میں کما کے لایا اور بچے کو احساس تھا میرا باپ بڑی محنت کر کے لاتا ہے, میرا باپ پتہ نہیں کہاں سے آ کے مجھے آ کے کھلاتا ہے, میری ٹیوشن میری فیس سارے پیسے بھرتا ہے. میرے بیٹے کو احساس ہو گیا, بچہ ٹاپ کر گیا. فاخر شاہ جی کا بچہ سپوز ٹو جی فرسٹ کر, فاخر شاہ جی کا بچہ کلاس میں فیل ہو گیا. فاخر شاہ جی پریشان, بندوں کے آگے منہ نہیں دکھانے کے قابل, فوراً چپ کر کے ہیڈ ماسٹر کے پاس پہنچ گئے. بہت بڑا پیغام ہے, اگر وصول کر لیا تو کمال ہو جائے گا. اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا, یہ بھی سرکار کا ایک تحفہ ہے جو تمہاری تک پہنچ رہا ہے. پہنچ گئے پرنسپل صاحب کے, ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس. ہیڈ ماسٹر صاحب علاقے میں میرا بڑا نام ہے, میری پہچان ہے, مہربانی کرو میرا بچہ پاس کر دو. ہیڈ ماسٹر نے کہا شاہ جی بچہ ذرا اس قابل نہیں تھا پاس ہونے کے, کیونکہ اس نے محنت نہیں کی, لیکن تیری وجہ سے تیری سفارش پر میں تیرا بچہ پاس کر دیتا ہوں. یہی مثال تھی, ایک بس چیز کے ذریعے میں نے سمجھانا تھا. محشر کا دن ہو مسلمانوں, کہیں ایسا نہ ہو محمد ہماری سفارشیں کرتا پھرے.
اللہ انہیں پاس کر دے، اللہ انہیں پاس کر دے، اللہ انہیں پاس کر دے۔ سرکار کو ہم اپنا اس انداز سے سفارشی اگر ابھی وقت ہے ہم سمجھ جائیں، اللہ کرے سرکار آدم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، نوح، ابراہیم کے سامنے فخر کر کے کہیں آپ کی بھی امت بڑی کمال تھی پر میری امت دیکھو وہ سب سے کمال ہے۔ ہر اس بات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عید الاضحیٰ صاحب پھر سے سجد میں آ گئے، بڑی خوبصورت وہ اپنے خوبصورت گفتگو فرماتے کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن۔ ہم اپنے آپ سے جب مخلص ہو گئے انشاءاللہ ہم ویسے بن جائیں گے جیسی سرکار دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے مخلص ہو گئے ہمیشہ دیکھو یہ کھانا ہے، ہم میں سے ہر بندہ کھانے میں بہت احتیاط کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہیں جسم کو نقصان نہ ہو، ایسے ہے یا نہیں؟ ہمیں اندازہ نہیں ہم اپنی روح کو کتنا چھلنی کر بیٹھے، ہم خیال ہی نہیں کرتے ہم اپنا کتنا بعد میں پھر سہارے ہوتے ہیں، چلو جی کوئی دعا، کوئی مل گئے جناب، کوئی حضور مل گئے، کوئی پیر صاحب مل گئے، کوئی شاہ صاحب مل گئے، یہ دعا کر دو دعا کر دو۔ کیوں؟ روح چھلنی ہے۔ اگر روح کمال پہ پہنچ جاتی، غلطیاں کر کے مرد بن کے معافی مانگ لیتے، ہمیں کسی کو کہنا نہ پڑتا دعا کر، ہم جو کہتے اللہ پورا کر دیتا۔ بس آئیے اس سیدادے کی سارے ثواب کے لیے مجلس ہے، یہ ذکر ہے دعا کو پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے بھی بزرگ تھے، بہت پیار والے بزرگ تھے، جن سے ملے بہت محبت کی۔ حمدان صاحب میں 10 بھلائی جملہ کہوں گا، پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن بھی پہنایا، آپ نے اپنے بابا کو قبر میں بھی اتارا، پھر بھی خوش نصیب ہے۔ آؤ حسین کے بیٹے سید سجاد بابا کی شہادت کے بعد ایسے بابا کی لاش سے گزرا جیسے لگتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، سرکار کسی قصاب کی دکان سے گزرتے تھے نا، قصاب نے گوشت کاٹ کے رکھا ہوا ہوتا تھا، اوپر کپڑا دے کے رکھا ہوا تھا۔ سید سجاد قصاب سے پوچھتے تھے قصاب ذرا یہ تو بتا جب جانور ذبح کیا تھا پانی پلایا تھا؟ قصاب کہتا سرکار ہم آپ کے نانا کی شریعت سے واقف ہیں، جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں پانی ضرور پلاتے ہیں۔ کربلا کی طرف امام سجاد رخ کر کے کہتے ہیں میرا بابا اس نے جانور کو پانی پلایا پھر ذبح کیا، تیری اپنی قسمت، تیرے قاتل نے تجھے پیاسا ذبح کر دیا، پانی بھی نہ پلایا۔ پھر سرکار پوچھتے قصاب سے قصاب ذرا یہ تو بتا جب تو جانور ذبح کرنے لگا تھا چھری تیز تھی؟ کہتا مولا میں شریعت کے قانون سے واقف ہوں، جب بھی جانور ذبح کرتا ہوں چھری تیز کر کے کرتا ہوں۔ پھر سرکار کا رخ انور کربلا کی طرف اڑ جاتا، رخ انور کربلا کی طرف موڑ کے کہتے بابا تیری بھی اپنی قسمت، تیرا قاتل خود چھری سے تجھے ذبح کرتا رہا۔ پھر کھڑے کھڑے سوال کر کے کہتے قصاب یہ بتا جب تم جانور ذبح کرتا ہے کوئی سامنے جانور تو نہیں ہوتا؟ جب تم مارنے لگتا ہے ذبح کرنے لگتے ہے سامنے جانور تو نہیں ہوتا؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا مولا یا مولا رسول اللہ میری کوشش ہوتی ہے میں جب بھی جانور ذبح کروں سامنے کوئی جانور نہیں کھڑا کرتا، ایک طرف کر دیتا ہوں۔ پھر کربلا کی طرف روک کر کے کہتے بابا تیرا اپنا مقدر، تیرا قاتل تجھے مارتا رہا، تیری معصومہ تجھے پروردگار عالم خالق کائنات اس ذکر کا ثواب قرآن کا ثواب، سورہ فاتحہ کا 313 مرتبہ ثواب، سورہ یاسین کا 136 مرتبہ، سورہ رحمان کا 50 مرتبہ، سورہ ملک کا 111 مرتبہ ثواب، سورہ مزمل کا 50 مرتبہ ثواب، درود ابراہیمی کا 3500 مرتبہ ثواب، سورہ طیب کا 51,000 مرتبہ ثواب، کلمہ شہادت کا 50,000 مرتبہ ثواب، نعت علی کا 313 مرتبہ ثواب، محمد والے محمد کے صدقے ان کے وسیلے سے مرحوم مقبول سید حسن شاہ ورد سید جیون شاہ کے روح کو شاد فرما۔ خالق کونین
ان کے درجات بلند فرما. جب محمد کے بیٹے امام مہدی کا ظہور ہو، سید بادشاہ قبر سے کفن کاٹتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہوں. خالق کونین ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما. خالق کونین ان کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. خالق کائنات الہ العالمین ان کے بچوں کی عمر دراز فرما. خالق کونین الہ العالمین ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین جتنے بھی یہاں چل کے آئے ہیں سب کے نام اعمال میں خیر درج فرما. ان کی نیک شرعی حاجات پوری فرما. شکر گزار ہیں اپنے ہمدانی صاحب بھائی صاحب کی طرف سے، بھائی صاحب کی طرف سے ہم سب آپ کے جتنے بھی آئے ہو، خدا بند عالم آپ کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو صحیح مانے حقیقی مسلمان سچا سچا بنائے. خالق کونین الہ العالمین سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا سچا امتی بنائے. خالق کونین الہ العالمین پروردگار عالم جتنے بھی مسلمان عالم زمین پر پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. خالق کونین الہ العالمین محمد والے محمد کے صدقے جتنے بھی مسلمان عالم زمین پہ تنگ دست ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان کی تنگ دستی ٹینشن دور فرما. خالق کونین الہ العالمین جتنے بھی دنیا سے چلے گئے سب کے درجات بلند فرما. سرکار انبیاء جب تشریف لائیں سرکار کے اعلیٰ امتیوں میں سب کا شمار فرما. خالق کونین الہ العالمین مسلمان عالم اور خصوصاً سادات جتنے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم کسی کو محتاج شیطان کا نہ کرنا، یہ شیطانی قوت کو نہ کرنا. رحمان ہے اپنے رحمان پن کا ان کو محتاج کرنا. خالق کونین ایمان سلامت فرما. اتنا ایمان سلامت فرما جیسا ایمان تیرا نبی ہم سب میں دیکھنا چاہتا ہے ویسے سلامت فرما. خالق کونین جو اس وقت بے گناہ قیدی ہیں ان کی قید رہا فرما. جو اس وقت جیلوں میں بیٹھے ہیں اور ان پہ کوئی الزام نہیں، ان کی قید رہا فرما. خالق کونین جو دنیا سے چلے گئے جن کا دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سب یہاں مل کے ان کے حصے کی دعا مانگ رہے ہیں، ان کے لیے بھی شفقت فرما، ان کی منزلیں بھی آسان فرما، ان کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. خالق کونین الہ العالمین کریم فرما، شفقت فرما. ہم سب مسلمانوں کو ایک ہو کر نیک ہو کر دنیا میں صحیح معنی رہنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین ہمیں عبادت ایسی کرنے کی توفیق عطا فرما جو آزاد بندوں کی عبادت ہے. خالق کونین الہ العالمین ہم سب کی وہ کوتاہیاں، وہ گناہ، وہ خطائیں جو تیری بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو روکتی ہیں وہ معاف فرما تاکہ ہماری دعائیں تیرے محمد کے وسیلے سے تجھ تک پہنچیں اور باعث قبولیت پا جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم. اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. یہ مرحوم مقبول شاہ صاحب کی طرف سے ایک دعا ہے چھوٹی، وہ تقسیم کی جائے گی آپ سب میں. بڑی اہم دعا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، درود پڑھے ذرا سرکار. انہوں نے فرمایا یہ دعا دعائیں ہے، ساری دعائیں خوبصورت ہے، یہ دعا بہت خوبصورت ہے. آپ کی پریشانیاں، آپ کی ٹینشنیں انشاءاللہ یہ بھی پڑھنے سے دور ہو جائیں گی. سرکار فرماتے ہیں دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں بھی دفن ہوں گے قبر میں ہمارا بیٹا امام مہدی اس کو وہاں آ کے اٹھائے. اللہم صلی اللہ